ہمارے دین میں خاص کر صرف علم کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا کہ بس علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل تو بنو اسرائیل نے بھی کیا تھا، بلکہ ان کے علم کی شہادت تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ علماء بنی اسرائیل، علماء کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، احبار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ احبار کہتے ہیں حبر سے نکلا ہے، حبر کہتے ہیں انک کو، سیاہی کو۔ ان کی کتابیں جو ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی نا، تو اس سے جب آپ اس کو صفحہ پلٹتے ہو تو آپ کے ہاتھ پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ تو وہ اتنے صفحے پلٹتے تھے وہ، اور اتنی کتابیں پڑھتے تھے وہ، کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کالے ہوتے تھے، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ یعنی اپنی زندگیاں انہوں نے کاغذوں میں گزاری ہیں، صفحوں میں گزاری ہیں، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے تو ان کی علم کی بڑی داد دی ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم مغضوب علیہ نہ بن جانا۔ وہ کس طرح سے بنو گے؟ میں کیسے بن سکتا ہوں، آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ ہدایت تو دے دے گا، میں ہدایت مانگ رہا ہوں۔ ہدایت کا پہلا درجہ تو علم ہے، اگر علم ہی نہ ہو تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ لیکن اگر علم آ گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہدایت آ گئی، کیونکہ علم کے بعد بھی المغضوب علیہم کے چکر میں انسان پڑ سکتا ہے۔